ہمارے ملک میں جب بھی کوئی دنگا ہوتا ہے، فساد ہوتا ہے، بم بلاسٹ ہوتا ہے، کوئی بھی مسئلہ ہوتا ہے تو اس میں فوراً اسلام اور مسلمانوں کا نام جوڑ دیا جاتا ہے۔ لیکن اگر کہیں بالاتفاق کسی مسلمان کا نام آ جاتا ہے تو میں کہتا ہوں کہ وہ بندہ جو مسلمان نام کا ہے وہ کوئی پاکستانی تو ہو سکتا ہے لیکن مصطفیٰ کے دین سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہو سکتا، وہ کسی ایجنڈے کا شکار بندہ ہو سکتا ہے۔ اور میرے حضور نے اس دنیا میں آ کر کے نہ صرف انسانوں کے حقوق بتائے، نہ صرف مسلمانوں کے حقوق بتائے، بلکہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دنیا میں آ کر کے دنیا کو کتے بلیوں تک کے حقوق بتائیں، جانوروں کے بھی حقوق بتائیں، پیڑ پودوں کے حقوق بتائیں، حتیٰ کہ حضور نے یہ بھی فرمایا کہ تم پانی کا ایک قطرہ بھی فضول مت بہاؤ، اس کا بھی تمہیں اللہ کی بارگاہ میں حساب دینا پڑے گا۔ آپ ذرا سوچئے کہ وہ دین، وہ ہمارا اسلام جو فالتو پانی کا ایک قطرہ بہانے پہ بھی انسان کو متنبہ کرتا ہے اور کہتا ہے اگر تم نے فضول ایک قطرہ پانی بھی بہا دیا تو اس کا اللہ کی بارگاہ میں تمہیں سخت حساب دینا پڑے گا۔ جو دین فضول ایک قطرہ پانی بہانے پہ اتنی سخت تنبیہ کرتا ہے، بھلا وہ دین کسی انسان کا خون بہانے کی تعلیم کیسے دے سکتا ہے؟ وہی دین کسی انسان کا ناحق قتل کرنے کی تعلیم کیسے دے سکتا ہے؟ وہ انسان دنگا و فساد اور خون خرابے کی تعلیم کیسے دے سکتا ہے؟ میرے حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے دنیا کو بتایا کہ دیکھو تم اچھے ڈاکٹر تو ہو سکتے ہو، تم اچھے کاروباری تو ہو سکتے ہو، تم اچھے عالم تو ہو سکتے ہو، اچھے نمازی، اچھے عابد تو ہو سکتے ہو، یا اچھے باپ ہو سکتے ہو، اچھے بیٹے ہو سکتے ہو، اچھے لکھاری، اچھے خطیب ہو سکتے ہو، تم کچھ بھی ہو سکتے ہو، لیکن اگر تمہارے دل میں انسانیت سے پیار نہیں ہے، اللہ کے بندوں کی محبت نہیں ہے اور ایک دوسرے کے دکھ سکھ کا احساس نہیں ہے، تمہارے اندر جذبہ ہمدردی اور خیرخواہی نہیں ہے، تو تم کچھ بھی ہو سکتے ہو لیکن ایک اچھے انسان اور بالخصوص سچے مسلمان تو کبھی نہیں ہو سکتے ہو۔ میرے حضور نے دنیا کو محبت اور ہمدردی سکھائی، تم جانوروں پہ رحم کرو، تم چڑیوں پہ رحم کرو، تم پرندوں پہ رحم کرو۔ اور حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک مرتبہ پوچھا گیا، یا رسول اللہ ایک عورت ہے جو بڑی متقیہ ہے، روزے نماز کی بڑی پابند ہے، لیکن اس کے گھر میں ایک بلی رہتی تھی، یا رسول اللہ اس نے اپنی بلی کو کھانا نہیں دیا اور اس کے گھر میں وہ بلی بھوک اور پیاس سے تڑپ کر کے مر گئی، یا رسول اللہ وہ عورت نماز بہت پڑھتی تھی، نیکیاں بہت کرتی تھی، پرہیزگار بہت تھی، آپ بتائیے کیا وہ عورت جنت میں جائے گی؟ مصطفیٰ کریم نے فرمایا نہیں، وہ عورت کبھی جنت میں نہیں جا سکتی جو اللہ کی بے زبان مخلوق پہ رحم نہ کرے۔ اس نے اپنی بلی کو کھانا نہیں دیا، پانی نہیں دیا اور تڑپ تڑپ کر کے وہ بلی اس کے گھر میں مر گئی، تو وہ عورت لاکھ نماز پڑھنے والی ہو اور لاکھ دیندار ہو، لیکن چونکہ اس کو اللہ کی مخلوق سے پیار نہیں ہے اس لیے اس کو جنت کیا، جنت کی خوشبو بھی کبھی نہیں مل سکتی۔ یہ حضور کی تعلیمات ہیں۔ یہ سب باتیں میں آج آپ سے اس لیے کر رہا ہوں کہ آج کہیں بھی کوئی معاملہ ہوتا ہے، کہیں بھی کوئی حادثہ ہوتا ہے اور ہمارے ملک میں جب بھی کوئی دنگا ہوتا ہے، فساد ہوتا ہے، بم بلاسٹ ہوتا ہے، کوئی بھی مسئلہ ہوتا ہے تو اس میں فوراً اسلام اور مسلمانوں کا نام جوڑ دیا جاتا ہے۔ اور ہمارے ملک کی میڈیا کو ایک مرچ مسالہ مل جایا کرتا ہے۔ میرے بھائی، اگر اس طرح کے کیسز میں، اس طرح کے معاملات میں، کسی دہشت گردانہ واقعات میں اگر کسی مسلمان کا کہیں نام بھی آ رہا ہے، ایک تو آتا نہیں حقیقت میں، اگر اس کی جانچ پڑتال کی جائے تو یہ پکی بات ہے اگر وہ مصطفیٰ کریم کے دین رحمت کا ماننے والا ہے تو کبھی بھی کوئی انسان اس طرح کے واقعات میں انوالو نہیں ہو سکتا ہے، وہ کبھی اس طرح کے حادثات میں شامل نہیں ہو سکتا ہے۔ لیکن اگر کہیں بالاتفاق کسی مسلمان کا نام آ جاتا ہے تو میں کہتا ہوں کہ وہ بندہ جو مسلمان نام کا ہے وہ کوئی پاکستانی تو ہو سکتا ہے لیکن مصطفیٰ کے دین سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہو سکتا، وہ کسی ایجنڈے کا شکار بندہ ہو سکتا ہے لیکن اسلام کا ماننے والا وہ ہو نہیں سکتا۔ اسلام کا ماننے والا ہمیشہ رحم دل ہوتا ہے، وہ انسانیت سے محبت کرتا ہے، انسانیت سے پیار کرتا ہے اور اللہ کے بندوں کی خدمت اور سیوا کا جذبہ رکھتا ہے۔ اسلام اپنے ماننے والوں کو ہمیشہ خیرخواہی اور بھلائی کی تعلیم دیتا ہے۔